میں آج کے اس کلمے کا آغاز شعر سے کروں گی۔ رنگ سے آشنا ہو بشر مجھ سے دیکھا نہ گیا، رنگ سے آشنا ہو بشر مجھ سے دیکھا نہ گیا، کرم سے بگڑا وہ چہرہ مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ ایلی ایلی لمع شبکتنی کہہ کر پکارا اس نے، ایلی ایلی لمع شبکتنی کہہ کر پکارا اس نے، چاہ کر بھی مجھ سے اس کی طرف دیکھا نہ گیا۔ آج ہم خدائے سروس کے دوسرے اتنو خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے صلیبی کلمات میں سے چھوٹے کلمے پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے، متی کی انجیل اس کا 27 باب 45 سے 47 آیات۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، ایلی ایلی لما شبکتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا کہ یہ ایلیا کو پکارتا ہے۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ ارامی زبان میں تھے، جو خداوند یسوع مسیح اور شاگردوں کی آپس میں بولی جانے والی زبان ہے۔ لفظ ایلی ایلی کا مطلب اے میرے خدا، اور لفظ لما کا مطلب کیوں ہے، اور لفظ شبکتنی کا مطلب تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ سن کر نیچے کھڑے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح ایلیا نبی کو بلا رہے ہیں، کیونکہ یہ خودی روایت کے مطابق اگر ایلیا نبی کو ضرورت کے وقت مدد کے لیے بلایا جائے تو وہ مدد کے لیے آ سکتا ہے، کیونکہ ایلیا نبی آسمان پر زندہ اٹھائے گئے تھے۔ ایک حوالہ نکالیے، یہ والا ہے، ہم 45 آیت پڑھیں گے۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ اس آیت کے مطابق جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکے تھے تو دوپہر سے لے کر صبح 3 بجے تک پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس پورے ملک کا مطلب یروشلم، اسرائیل اور اسرائیل سے باہر کا علاقہ ہے۔ اس وقت خداوند یسوع مسیح تقریباً 6 گھنٹے کی جسمانی، روحانی اور جذباتی تکلیف میں سے گزر رہے تھے۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، تیسرے پہر کے قریب خداوند یسوع مسیح نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، ایلی ایلی لما شبکتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس بڑی آواز کو لاوارث کی آواز بھی کہا جاتا ہے، اور ان الفاظ میں زبور 22 کی پہلی آیت واضح ہے۔ بائبل مقدس کے بہت سے علماؤں کا ماننا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے خدا سے دور ہونے کے احساس کا تجربہ کیا تو انہیں یہ زبور یاد آیا ہوگا۔ یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح کی زبان پر جسمانی دکھ کے باعث آئے، بلکہ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے توہین آمیز بات ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ مجھے اپنی جان دینے کا اختیار بھی ہے اور اپنی جان لینے کا اختیار بھی ہے۔ زبور 22 کا آغاز راست باز کی حمایت خدا سے شکایت سے ہوتا ہے، لیکن اس کا اختتام خدا کی فتح اور نجات پر ہوتا ہے۔ اگر اس وقت خداوند یسوع مسیح کے ذہن میں یہ مکمل زبور آیا ہوگا تو اس کی اس پکار میں خدا پر ایمان ہوگا کہ خدا ہی ہے جو راست باز کو فتح اور نجات دیتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے زبور کا حوالہ دے کر اس بات کا اشارہ کیا تھا کہ ان کا دکھ اور موت خدا کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے، اس لیے وہ اس درد کو محسوس کر رہے تھے جو انسانیت محسوس کرتی تھی۔ جی ہاں، خدا سے علیحدگی کا دکھ۔ چوتھا کلمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح واقعی انسانیت کے تمام دکھوں میں شریک ہے۔ وہ جانتے تھے کہ جب انسان خدا سے علیحدگی کا تجربہ کرتا ہے تو وہ کتنی اذیت محسوس کرتا ہے۔
22 کے آخر میں خدا کی فتح کا وعدہ ہے اور یسوع مسیح کی موت اس فتح کی پیشین گوئی کرتی ہے. اور زبور 22 کی 24 آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے اس کی سن لی. زبور نویس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگرچہ خداوند یسوع مسیح نے جدائی محسوس کی، لیکن آخرکار خدا اس کے دکھ کا جواب دے گا اور اسے دوبارہ زندہ کرے گا. اور یہ پیشین گوئی یہاں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس سوال کا جواب دینا بہت ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جدائی کیوں محسوس کی. حالانکہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے تھے اور وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ کامل تعلق میں تھے، پھر اس وقت خداوند یسوع مسیح نے جدائی محسوس کیوں کی. یسایہ اس کا 53 باب 2 آیت وہ 59 باب. بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا. یعنی گناہ انسان کو خدا سے علیحدہ کرتا ہے اور یسوع مسیح نے دنیا کے گناہ اپنے اوپر اٹھا کر اس علیحدگی کو محسوس کیا. حالانکہ یسوع مسیح نے گناہ نہیں کیا تھا، انہوں نے انسانوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا تاکہ ہمارا رشتہ، انسان کا رشتہ جو خدا کے ساتھ بگڑا تھا، اسے بحال کیا جائے. اور یسوع مسیح نے اپنی جان کو ہمارے لیے دیا اور ہماری علیحدگی کو محسوس کیا. دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب 21 آیت. جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں سے ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. اس کے ساتھ ایک حوالہ یسایہ 53:6. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہماری سب برخورداری اس پر لاد دی. یسوع مسیح اس وقت خدا کے درمیان اس وقت یہ عارضی علیحدگی تھی جو انسان کی نجات کے لیے ضروری تھی. اگر آپ خدا کی اس نامحدود محبت کو جاننا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسیح کی صلیب کو، اس کے کفارے کو، اس نے کس طرح ہمارے لیے اپنی جان دی. یسایہ 53 باب میں لکھا ہے وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا اور لوگ گویا اس سے روپوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی، اس کو ذلیل کیا گیا اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھائی اور ہمارے غموں کو اور ہماری لعنتوں کو برداشت کیا. ہم نے اس کو خدا کا مارا کٹا اور ستایا ہو سکتا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے باعث کچلا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے باعث اس پر سیاست کی. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، لیکن عین وقت پر اس نے اپنی جان دے کر ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا. اس کو ستایا گیا تو بھی وہ برداشت کرتا ہے اور اپنا منہ نہ کھولا، جس طرح بیر اپنے بال کترانے والوں کے سامنے خاموش رہا، اسی طرح وہ بھی خاموش رہا، حالانکہ اس نے کسی قسم کا گناہ نہیں کیا اور اس کے منہ سے کبھی کوئی جھوٹی بات نہ نکلی. لیکن خداوند کو پسند آیا کہ وہ اسے کچلے تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. اس مرض سے جو گناہ کا مرض تھا اس نے ہمیں رہائی دی. اس کے کپڑوں کو آپس میں بانٹ لیا گیا تاکہ وہ نبوت پوری ہو جو خدا کے بندہ داؤد کے ذریعے خدا نے ہم تک پہنچائی، زبور 22 میں لکھوائی. اسی طرح خدا کا بندہ پطرس اپنے ہاتھ میں لکھتا ہے، پطرس اس کا 2 باب 24 آیت، کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیئیں
اور اسی کے مار کھانے سے ہم نہیں کھاتے. اور پولس یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا اور خدا کے برابر ہونے کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانوں کو کے برابر اور انسانوں کی شکل اختیار کر دی اور اپنے آپ کو عاجز کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے سربلند کیا اور وہ اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور وہ نام یسوع نام ہے، تاکہ اس نام پر ہر گھٹنا جھکے، ہاں آسمانیوں کا ہو، ہاں زمینیوں کا، اور ہاں ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے.